آج الحمدللہ مالیگاؤں شہر سے ایک قافلہ اورنگ آباد آیا تھا اور اورنگ آباد میں ہر سال بھرشٹاچار ورودھی سمیتی اینٹی کرپشن کمیٹی کی طرف سے جو کہ تقریباً 25 سال سے یہاں پر منعقد یہ پروگرام ہو رہا ہے اور یہ مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کے اندر لیا جاتا ہے. اس میں پورے مہاراشٹر بھر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. پورے مہاراشٹر کے ہر ضلع کے ہر تعلقے کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. تقریباً ابھی 1200 سے 1500 لوگ یہاں پر موجود تھے اور اس کے اندر جو کمیٹی میں اچھا کام کرتا ہے جیسے کہ ہر سماج کے اوپر جیسے ہر فیلڈ کے اوپر جو کام کرتا ہے آئی ٹی یو ڈپارٹمنٹ کے اندر بولو, راشن دکان کے اوپر بولو, ہاسپٹلوں میں بولو, آئی ٹی یو آفس میں بولو یا کلیکٹر آفس میں بولو, کارپوریشن میں بولو, جتنی بھی سرکاری درباری آفیسز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہمارے بھرشٹاچار ورودھی سمیتی کے کاریہ جو کام کرتے ہیں ان کو یہاں پر سمانت کیا جاتا ہے, ان کو ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے کہ تم نے اس سال اچھا کام کیا. تو ایسے اس سال جو نکلے تھے وہ تقریباً 100 لوگ نکلے تھے اور 100 لوگوں کو یہاں پر بلا کر پورے مہاراشٹر بھر سے بلا کر ان کو یہاں پر ستکار ان کا کیا گیا, ان کو ٹرافی وغیرہ دی گئی. اور یہاں پر جو مہمان خصوصی تھے وہ اورنگ آباد ضلع کے جو آئی ٹی یو ڈپارٹمنٹ کے آفیسر تھے وہ موجود تھے. اس کے علاوہ گھاٹی ہاسپٹل کے جو ڈاکٹر سکرے تھے جو ڈین جن کو کہا جاتا ہے وہ موجود تھے. ان کے علاوہ ہمارے راشٹریہ بھرشٹاچار سمیتی کے جو ادھیکش ہے سید صابر صاحب وہ موجود تھے. اس کے علاوہ ہمارے مطلب اورنگ آباد ضلع کے جو ایس پی صاحب تھے وہ موجود تھے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگوں کو یہاں پر ٹرافی وغیرہ سرٹیفکیٹ وغیرہ ایمانداری کے پہ جو کام کرتا ہے ان کو دیا گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے بھرشٹاچار ورودھی سمیتی کے جتنے بھی پدادھیکاری تھے جیسے کہ میں راشٹریہ اپ ادھیکش ہوں لیکن میں ابھی تک اس کو ظاہر نہیں کرتا مالیگاؤں میں, لیکن یہاں پر اگر پروگرامات ہوتے ہیں تو ہم کو موجود رہنا پڑتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی کمیٹی کے ذمہ داران تھے پورے آل انڈیا لیول کے بھی اور اس کے علاوہ پورے مہاراشٹر ضلع کے لوگ, پورے مہاراشٹر کی کمیٹی کے لوگ سبھی یہاں پر موجود تھے. ان کی موجودگی کے اندر ہماری مالیگاؤں کمیٹی جو تھی وہ ڈیزالو کر دی گئی. مالیگاؤں کمیٹی پہ جو ہمارے ارباز خان تھے وہ شہر ادھیکش تھے, ان کے کام کو دیکھتے ہوئے اب ان کو ضلع کی ذمہ داری دی گئی ہے. ان کی جگہ ان کے بعد ہمارے ایک فرید شاہ صاحب ہے ان کو تعلقہ ادھیکش بنایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ مولانا عابد جو ہمارے مالیگاؤں شہر کے کافی اچھے مطلب یہ پترکار بھی ہے اور سوشل ورکر بھی ہے, کافی اچھا لیکھ بھی ہے لکھتے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے ابھی ان کو ذمہ داری مالیگاؤں شہر ادھیکش کی دی گئی ہے. جو یہ ان کا لیٹر ہے یہ لیٹر کے اوپر ان کو مالیگاؤں شہر کی ذمہ داری دی گئی ہے. الحمدللہ اگر انہوں نے کام کیا تو ان کو بھی ضلع لیول کی باڈی پہ لیا جائے گا. ایسے ہی دھیرے دھیرے میں بھی ایک چھوٹا سا کاریہ کرتا تھا مالیگاؤں کے اندر لیکن کام کی بنیاد پر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اتنے زیادہ کام کیا اور میرے کام کو دیکھتے ہوئے ہماری جو کمیٹی ہے جو آل انڈیا لیول پہ کام کرتی ہے انہوں نے کمیٹی کی ذمہ داری کمیٹی کو بیٹھا کر مجھے پوری آل انڈیا کا نائب صدر بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لیے ہمارے شہر کے لیے بڑی بات ہے. تو اب ہم لوگ سب مل کے جیسے کہ مالیگاؤں شہر سے ہمارے اعجاز خاٹک صاحب ہو گئے, سید عاشق علی صاحب ہو گئے, اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہو گئے اور بھی جو ہمارے مالیگاؤں کی پوری ٹیم آئی ہے یہ ٹیم کے ساتھ اور ہمارے فرید شاہ صاحب ہو گئے, ہمارے صاحباز بھائی ہو گئے اور ارباز بھائی ہو گئے, مولانا عابد ہو گئے, عزیر بھائی ہو گئے, یہ جتنی بھی ہماری ٹیم مالیگاؤں سے تقریباً ہم لوگ 40 سے 45 لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بھرشٹاچار کو ہم کو ختم کرنا ہے اور ہمارے دیش سے یہ نوسط کو نکالنا ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اب اس کے اوپر کام کریں گے, بھرشٹاچار کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ہمارے شہر کے مشہور و معروف سوشل ورکر شفیق اینٹی کرپشن صاحب نے جو وضاحت کی پوری مالیگاؤں سے اورنگ آباد آنے کی رودات اور یہاں پر پوری جو کاروائی ہوئی ہے سرکاری پروگرام اور اس کی جو پوری رودات ہے وہ آپ کو از اول تا آخر پوری سنا چکی, تو اس کے اوپر مزید گفت و شنید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ شفیق بھائی نے جس طریقے سے مجھے مالیگاؤں ادھیکش کا بھرشٹاچار ورودھی سمیتی اینڈ اینٹی کرپشن کا عہدہ سے سمانت کیا ہے اور ان کے جو راشٹریہ ادھیکش ہے سید صابر صاحب, تو ان کے مجھے لاج رکھنے کی اور ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کی اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے. اور غریبوں کو اور بھرشٹاچار جو لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ کالا بازاری کرتے ہیں ایسے لوگ کا پردہ فاش کرنے کی اللہ پاک مجھے ہدایت فرمائے. اصل میں ہم کچھ نہیں ہے, ہم ایک بہت کمزور انسان ہیں
میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور، ہم سب کمزور ہیں، اور ہر کسی کے اندر تھوڑی بہت صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اصل ہدایت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو انسان کے اندر تڑپ آنی چاہیے، اور دعا بھی جب مانگنے کی تو وہ بھی ایک قدرتی تڑپ ہوتی ہے، تو مگر وہ بھی بندے کے طلب کے اوپر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے اندر طلب نہ ہو تو اللہ پاک بھی اس کو نوازتے نہیں ہے. تو انسان کے اندر پہلے طلب آنی چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ طلب آنی چاہیے کہ جس طریقے سے وہ برائی اختیار کر کے برائیوں کو اختیار کر کے اسی طریقے سے برائی کو ختم کرنے کی طلب ان کے اندر آ جائے. تو انشاءاللہ ہم ہمارے آپسی جو بھی نجی اختلافات ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر غلط اور بھرشٹاچار کے خلاف کھڑے ہو کر انشاءاللہ آگے تک ہم کام کریں گے. ایسی میں سب لوگ سے امید کرتا ہوں، اور اللہ پاک مجھے بھی ایسی ہدایت نصیب فرمائے اور اسے قبول فرمائے.